بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے ایک ایسا خاص عمل جو آپ کو مالا مال کر دے۔ اللہ پاک کی شان ایسی ہے کہ وہ اپنے بندے کو اتنا عطا فرماتا ہے جتنا وہ مانگتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندے کی جھولیاں بھر دیتا ہے اور اسے بے شمار عطا فرما دیتا ہے۔ سرکاری نامدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں یعنی ساتھیوں کے پاس اس حالت میں تشریف لے گئے کہ آپ علیہ السلام کے جسم انور پر اون کا جبہ تھا اور ایک عام سی شلوار پہنی ہوئی تھی، ننگے پاؤں تھے اور سر پر بھی کوئی کپڑا وغیرہ نہیں تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بھوک کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا رنگ تبدیل ہو گیا اور پیاس کی شدت سے ہونٹ بالکل خشک ہو چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو سلام کیا اور کچھ نصیحتیں کرنے کے بعد زبان کی حفاظت کے بارے میں نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم فضول گوئی سے بچتے رہو، کبھی بھی ذکر اللہ کے علاوہ اپنی زبان سے کوئی لفظ نہ نکالو، ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ بے شک دل نرم ہوتے ہیں لیکن فضول گوئی انہیں سخت کر دیتی ہے، اور جس شخص کا دل سخت ہو جائے وہ اللہ پاک کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے معزز ناظرین، بیان کردہ حقائق میں اللہ پاک کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے اپنے حواریوں کو جو نصیحتیں فرمائیں، ان میں فضول گوئی سے بچنے اور اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ فضول گوئی دل کی سختی کا بھی سبب ہے۔ یاد رکھیے، اس زبان کے ذریعے ہم جہاں ذکر و درود، نعت و بیان اور نیکی کی دعوت دے کر نیکیاں کر کے جنت کی ابدی نعمتوں کے حقدار بنتے ہیں، وہیں اس کے غلط استعمال مثلاً کسی کی غیبت کرنے، چغلی کھانے، گالی دینے وغیرہ جیسے گناہوں کے مرتکب ہو کر عذاب نار میں بھی گرفتار ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ گوشت کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا جو دو ہونٹوں اور دو جبڑوں کے پہرے میں ہے، کس طرح پورے ہمارے وجود کو دنیوی و اخروی مصائب میں مبتلا کر سکتا ہے، مگر رزلٹ سے بے پرواہ ہو کر بغیر سوچے سمجھے بولتے رہنا ہماری عادت بن چکی ہے۔ یاد رکھیے، ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اللہ کریم کے معصوم فرشتے لکھتے ہیں، جیسا کہ پارہ 26 سورہ قاف کی آیت نمبر 18 میں ارشاد رب کریم ہے، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار بیٹھا ہے۔ میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی آمین بجاہ النبی کریم۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں فضول گوئی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں دنیوی و اخروی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں تمام مصائب سے بچائے، اللہ پاک میرے روحانی وظائف کے جتنے بھی بہن بھائی معزز ناظرین ہیں، اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں، تمام خواہشیں پوری فرمائے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اور آج میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص عمل لائی ہوں جو آپ نے صبح اٹھتے ہی عمل کر لینا ہے، تو یہ عمل میں آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے
آپ تک پہنچ سکیں۔ تو ویڈیو کو لائک، ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں۔ آپ لوگ جتنا بھی درود پاک پڑھتے ہیں ضرور کمنٹ میں میسج کیا کریں۔ اللہ پاک آپ کا پڑھا ہوا درود پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک کے جب نیک فرشتے ان درود پاک کو لکھتے ہیں، آپ کی نیکیوں کو لکھتے ہیں اور لکھ کر جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں تو اللہ پاک کی ذات اپنے بندے سے خوش ہو کر اسے نوازتا ہے۔ تو آج کا جو میرا وظیفہ ہے، جو میرے بہن بھائی پریشان حال ہیں، جن کے پاس رزق کی کمی ہے، رزق کی تنگی ہے، وہ یہ وظیفہ کریں۔ صبح اٹھتے ہی آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے، صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ وہ سورت کون سی ہے؟ آپ نے پہلے تو 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر سورہ قلم کی آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ لکھ لیجئے سورہ قلم، اس کی آپ نے تلاوت کرنی ہے شروع سے لے کر آخر تک صرف ایک بار۔ تو آپ جب یہ عمل کریں گے تو اللہ پاک کے نیک فرشتے ہی آپ کی مدد کے لیے آ جائیں گے اور آپ کے جیب پیسوں سے بھر جائے گی۔ آپ نے اگر یقین رکھا اس وظیفے پہ، اگر ذرا بھی آپ کا یقین ڈگمگایا تو یہ وظیفہ آپ کا کام نہیں آئے گا۔ آپ نے عمل یہ بار بار کرنا ہے۔ اگر ایک بار فائدہ نہ ہو پھر کریں، نہ فائدہ ہو پھر کریں، لیکن انشاءاللہ ایک ہی بار کرنے سے جس نے بھی پایا ہے وہ پا لیا ہے۔ تو بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے۔ آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی شیئر کرنا ہے۔ تو سورہ قلم آپ نے پڑھنی ہے، بہت ہی آسان اور چھوٹی سی سورت ہے۔ تو آپ لوگ یہ عمل کریں اور اس کے بعد نتائج آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو یہ تھا میرا آج کا عمل، آج کا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لائی۔ تو میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام میں دعا میں ضرور شامل کروں گی۔ سب سے پہلے اشال طارق ہیں، ریشمہ رحمان ہیں، احمد علی ہیں، عبد الملک ہیں، رقیہ ہیں، الصبا شیخ ہیں، اس کے بعد رضوانہ فردوس ہیں، آصف محمود ہیں، نوری مرزا ہیں، چوہدری برکات ہیں، محمد سفیان ہیں، کریمہ بیگم ہیں، خالد ہیں، محمد عرفان ہیں، آصف قریشی ہیں، اور اس کے علاوہ عابدہ شیخ ہیں جنہوں نے، فریدہ بیوی ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے۔ اس کے علاوہ راحیل ہیں، محمد اشرف ہیں، ثنا جمیل ہیں، شاہد نظامی ہیں اور احمد شریف ہیں۔ اللہ پاک آپ کا پڑھا ہوا درود پاک قبول فرمائے، آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں پوری کرے، تمام خواہشیں پوری کرے۔ آپ نے 1 لاکھ درود پاک روحانی وظائف چینل کے لیے دیا ہے، اللہ پاک آپ کو مزید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ میرے جتنے بہن بھائی جنہوں نے درود پاک سینڈ کیا ہے، اس کے علاوہ درود پاک پڑھا ہے، اللہ پاک مزید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو دونوں جہان میں خوشیاں عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔